قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جنگ اور تنفس۔ قدیم زمانے میں وحشی لوگ دشمنوں کو دھواں دے کر غاروں سے نکالا کرتے تھے۔ اہل یونان گندھک کے دھوئیں سے حملہ کیا کرتے تھے۔ جنگ کریمیہ میں لارڈ ڈونلڈ نے دشمن کے خلاف گندھک استعمال کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جذبات رحم آ گئے۔ اپریل 1915 میں جرمنی مورچوں سے کلورین گیس کا ایک سفید بادل اٹھا اور فرانسیسیوں کی طرف بڑھا۔ ان غریبوں کے گلے بند ہو گئے تھے، نظر جاتی رہی، سانس رک گئے۔ ستمبر 1915 میں برطانیہ نے گیس کا جواب گیس سے دیا، جس سے جرمنیوں کے پھیپھڑے سوج گئے۔ گزشتہ جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں 25 قسم کی گیسیں استعمال ہوئی، جن سے 80,000 آدمی متاثر ہوئے، 16,000 تو ہلاک ہو گئے اور باقی عمر بھر دکھ سہتے رہے۔ خون میں 2 قسم کے ذرات ہوتے ہیں، سرخ اور سفید۔ سرخ ذروں کو انگریزی میں ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ان میں فولاد زیادہ ہوتا ہے اور آکسیجن جذب کرتے ہیں۔ اگر ان سرخ ذروں پر ہوا کا دباؤ ڈالا جائے تو یہ فوراً آکسیجن جذب کر لیتے ہیں، اور یہ دباؤ ہٹا لیا جائے تو آکسیجن علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جب خون پھیپھڑوں میں آتا ہے تو ہوائی دباؤ سے آکسیجن قبول کر لیتا ہے، اور جب ایسے حصوں میں پہنچتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہوتی تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جب خون جسم میں پھیپھڑوں کی طرف واپس آتا ہے تو راستے میں سوڈے کی خاصی مقدار خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سرخ ذرات اور سوڈا مل کر کاربن جذب کرتے ہیں، چنانچہ واپسی پر خون کاربن کو سمیٹ کر پھیپھڑوں میں لے آتا ہے، جہاں سے کیمیائی عمل سے کاربن علیحدہ ہو کر سانس کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، اور خون آکسیجن لے کر سوڈے سمیت واپس چلا جاتا ہے۔ سوڈا راہ میں رہ جاتا ہے، آکسیجن عرق و اعصاب میں چلی جاتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات بڑی ہڈیوں کے عمق میں تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر ذرہ صرف 10 دن کے لیے کام دیتا ہے، اس کے بعد بیکار ہو کر تلی میں گر جاتا ہے۔ تلی دراصل بیکار سرخ دانوں کا گندا ٹین ہے۔ سردیوں میں خون کی رفتار سست ہوتی ہے، اس لیے جسم کا رنگ نیلگو سا ہوتا ہے۔ یہ دراصل وہ غلیظ مواد ہوتا ہے جو خون میں واپسی پر شامل ہوتا ہے۔ خون کے سفید ذرات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ گول، لمبے، چپٹے وغیرہ۔ وجہ یہ کہ مختلف شکل کے زخم آتے ہیں جسم کو۔ یہ ذرات مقام مجروح پر پہنچ کر شریانوں کے منہ میں پھنس جاتے ہیں اور اینٹوں کی طرح تہے جماتے ہیں، یہاں تک کہ زخم بھر جاتا ہے۔ یہ ذرات جراثیم امراض باقاعدہ جنگ کرتے ہیں، اور یہ جو ہمیں پھوڑے اور پیپ نکلتی ہے وہ دراصل انہی ذرات کی لاشیں ہیں۔ دماغ۔ ہمارا دماغ کھوپڑی کے مضبوط قلعے میں پانی کے اندر تیر رہا ہے۔ پانی کا فائدہ یہ ہے کہ اچھل کود میں دماغ دیواروں سے نہیں ٹکراتا۔ ریڑھ کی ہڈی دماغ سے نکل کر کمر تک جاتی ہے، جس کے اندر سینکڑوں رگیں الگ ہو کر جسم میں پھیلی ہوئی۔ جس طرح ٹیلی فون میں 2 تار ہوتے ہیں، ایک پیغام دینے والا اور دوسرا لینے کے لیے، تو اسی طرح جسم کے ہر حصے میں پیغام لینے اور دینے کے لیے علیحدہ علیحدہ تار ہیں۔ مثلاً اگر پاؤں پر کوئی پکوڑا چڑھ جائے تو فوراً سے ایک تار کو دماغ اطلاع کرتا ہے، دوسرے تار سے ہاتھ کو حکم ملتا ہے کہ مکوڑے کو مار بھگاؤ۔ چنانچہ بعض اوقات بعض اعضاء کو خون کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، اس لیے دماغ اعصاب و عضلات کو خون لینے یا روکنے کا حکم بھی نافذ کیا کرتا ہے۔ فرض کریں ایک آدمی ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو فوراً دماغ میں مختلف اعضاء کو مختلف احکام جاری ہوں گے۔ بھویں تن جائیں گی، نتنے پھول جائیں گے، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، ہاتھ مکے کی شکل اختیار کرے گا اور دل جلدی جلدی حرکت کرنے لگے گا، تاکہ خون کی مناسب مقدار ان تمام اعضاء تک پہنچائی جا سکے جن سے کام لیا جا رہا ہے۔ جسے جسمانی دکھ اللہ کی ایک رحمت ہے، یہ دراصل دماغ کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہوشیار ہو جائیے، سر پہ خطرہ آ گیا ہے۔ اگر جسمانی اذیت نہ ہو تو ہر روز لاکھوں انسان بے نائی مر جاتے۔ فرض کیجئے ہمارے دماغ میں پھوڑا نکل آیا ہے، یا نیند کی حالت میں کوئی شخص ہمارے سینے میں چاقو داخل کرتا ہے، تو اگر دکھ کی وجہ سے دماغ کو خبر نہ ہو تو ہم ہلاک ہو کے رہ جائیں۔ ہم اندھیرے میں جاتے ہیں، شام کی پھکار کانوں تک پہنچتی ہے، کان دماغ کو اطلاع کرتے ہیں، دماغ فوراً کودنے کا حکم نافذ کرتا ہے۔ ہم اچھل کر خطرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی نہایت وحشتناک خبر سن پاتے ہیں تو دل کا تمام خون دماغ کی طرف جاتا ہے، تاکہ دماغ کوئی حفاظتی تجویز سوچ سکے، اور بعض اوقات ہماری اس طرح موت بھی ہو جاتی ہے۔ بعض چھوٹے پرندے سانپ کو دیکھ کر اس لیے سن ہو جاتے ہیں کہ ان کا دل سارا خون دماغ کی طرف جاتا ہے، اور وہ بیچارے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یورک ایسڈز بعض دیگر زہروں کی وجہ سے احکام لینے والے تار تباہ ہوتے ہیں۔ خطرے کے وقت دماغ کے احکام بعض اعضاء تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ایسے لوگ بدحواس ہوتے ہیں۔
کیونکہ جب دماغ سے تمام حصے جسم تک طلغرانی تار جا رہے ہیں، اس لیے کسی میدان میں یا جنگ میں گولی سے تار کمر کے پاس سے کٹ جائیں تو نچلا دھڑ بیکار ہو جائے گا، اور تاروں کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا تعلق چشم و گوش سے ہے، انسان اندھا اور بہرا ہو کے رہ جائے۔ دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اندرونی جو سفید ہے اور بیرونی جو خاکستری رنگ کا ہوتا ہے۔ ہر دو آپس پہ وابستہ ہیں۔ بیرونی دماغ میں بہت ابہار نظر آتے ہیں جو حقیقت میں محسوسات، مشمومات و معقولات وغیرہ کے مرکز ہیں، یعنی کہ ابہار احساس بعض چشم، بعض تحلیل، بعض کتابت، بعض ریاضی و منطق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کسی صدمے سے کسی ابہار کو نقصان پہنچے تو وہ طاقت کم یا منقود ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض طلباء ریاضی میں اور بعض دیگر اجزاء میں، انگریزی وغیرہ میں کمزور ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا دماغ 16 اونس اور بڑے سے بڑا دماغ 24 اونس یعنی کہ 2 سیر تک کا ہوتا ہے۔ اب تفصیل ہے دست و پا کی۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں 106 ہڈیاں ہیں اور صرف انگلیوں میں 58۔ انگلیوں کے نظام پہ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے 58 ہڈیاں بنائی گئیں، پھر انہیں ایک ترتیب میں رکھ کر اندر عروق کا جال بچھایا گیا اور اوپر ایک جلد چڑھا دی گئی۔ انصافاً بتائیے یہ کام زیادہ مشکل ہے یا بنی بنائی ہڈیوں میں دوبارہ روح پھونکنا؟ جیسے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے کہ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہم اس کی انگلیوں کی پورے بنا رہے ہیں۔ الغرض جسم انسانی ایک حیرت ناک مشین ہے جس کا ہر پرزہ اس خالق جلیل کا پرشکوہ ثنائی اور خلاقی کا ایک روح افزا داستان ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ تمہیں پیدا کیا تمہارے جسمانی نظام میں توازن پیدا کر کے، اسے ہر طرح مکمل بنا دیا اور تمہیں ایک ایسی حیت اور صورت عطا کی جو اسے پسند تھی۔ تو یہ کتاب یہاں تمام ہوتی ہے۔ قرآن کو سائنس کے ساتھ نہ کمپیئر کیا گیا ہے، بس سائنس کو سامنے رکھ کر قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ سائنس جو ہے وہ قرآن سے برتر نہیں ہے۔ قرآن میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آج آپ کی سائنس پروف کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔